بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو شریعہ سٹینڈرڈ نمبر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے شریعہ سٹینڈرڈ نمبر 8 اور یہ مرابحہ ہے۔ مرابحہ لفظ ربحن سے ہے، رابح یربح، مرابحہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفع کمانا، منافع اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس کے مقابلے پر جو سیل جو بے آتی ہے ہم اسے کہتے ہیں بے مساومہ، بے مساومہ سین کے ساتھ ہے، مساومہ بھاؤ تاؤ کرنا یا بھاؤ دینا والی بات۔ یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عام زندگی کی بے ہے، بے مساومہ۔ عام زندگی کے بے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر بیچنے والا صرف ایک قیمت بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچی، آپ نے خریدی، وہ کہتے ہیں میں نے خریدی، بس ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ بے مساومہ ہے۔ بے مرابحہ وہ بے ہے جس کے اندر بیچنے والا یا جو سیلر ہے وہ تین چیزیں ڈسکلوز کرتا ہے اور اس کے اندر اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سچ سچ بتائے۔ قیمت خرید جسے ہم کہتے ہیں پرچیز پرائس، کہ اس نے خود کتنے کی خریدی، اور دوسرا یہ بتائے کہ اس کے اوپر اخراجات کتنے آئے۔ تیسرا وہ یہ بتائے گا کہ جناب اس کے اوپر میں آپ سے منافع اتنا چارج کروں گا، یعنی میں نے خود 20 روپے کی خریدی، 5 روپے کاسٹ ہے، 5 روپے پروفٹ چارج کروں گا تو میں آپ کو ٹوٹل 30 روپے میں بیچوں گا۔ تو یہ ہے بے مرابحہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بے آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بے تولیہ۔ بے تولیہ وہ ہے کہ جس میں آپ نہ نفع پہ بیچتے ہیں نہ نقصان پہ بیچتے ہیں، لیکن آپ اپنی منافع اسے ذکر کر دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اتنا میں آپ سے منافع کما سکتا تھا، میں نفع چھوڑتا ہوں، یہ چیز جتنے میں مجھے پڑی ہے آپ اتنے میں مجھ سے لے لیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جتنے میں میں نے لی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے میں مجھے پڑی ہے۔ پڑی ہے کا مطلب اپنی کاسٹ وصول کر رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے بے ودیعہ، واو دواد یہ عین ودیعہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ودیعہ ہوتی ہے ٹو سیل سم تھنگ آن لاس، کوئی چیز نقصان پہ بیچنا، یعنی وہ بھی یہی کہے گا کہ جناب میں نے خود اتنے کی خریدی، 30 روپے کی 20 روپے کی خریدی، 5 روپے کے اس کے اوپر اخراجات ہے، 5 روپے اس کا منافع کما سکتا تھا، چلیں جی میں نے اپنا منافع بھی چھوڑا، میں نے اپنے خرچہ بھی چھوڑا، آپ مجھے صرف وہ دے دیں جو میں نے خریدی، قیمت خرید ہے 20 روپے اتنا دے دیں، یا مجھے 18 روپے دے دیں۔ تو وہ نقصان اٹھا کر چیز کو بیچتا ہے۔ اس کو نارملی ماڈرن زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائپس آف سیلز ود ریسپیکٹ ٹو ڈسکلوجر آف کاسٹ اینڈ پروفٹ، یعنی آپ کاسٹ اور پروفٹ ڈسکلوز کرتے ہو، اگر وصول کرو گے دونوں کی دونوں تو مرابحہ، اگر صرف کاسٹ وصول کرو گے تو تولیہ، اور اگر کچھ بھی وصول نہیں کرو گے ان میں سے صرف قیمت خرید اور وہ بھی تھوڑی سی کم تو اسے ودیعہ کہیں گے۔ تو بہرحال اسلامک بینکنگ یا مالی معاملات کے اندر جدید میں جس بے کا اطلاق ہوتا ہے وہ مرابحہ ہے۔ تو مرابحہ ایک چیز یاد رکھ لیں، یہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ نہیں ہے، یہ شریعہ بیسڈ پروڈکٹ ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ابتدا میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ایک ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ اور ایک ہوتی ہے شریعہ بیسڈ۔ کمپلائنٹ وہ ہوتی ہے کہ جو اسلام نے باہر سے جسے قبول کیا ہو اور اسے اپنے اصولوں کے مطابق موڈیفائی کر دیا ہو، جس طرح ہم نے کہا تھا بے سلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی سلم کر رہے تھے، تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ تبدیلیاں کر لو تو تمہارا سلم جائز ہو جائے گا۔ تو وہ کیا تھا؟ شریعہ کمپلائنٹ تھا۔ مرابحہ ایسا ہے تعلق جس کا تصور ہی اسلام دیتا ہے، اسلام سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا، یہ بنیاد ہی اسلام نے دی اس کی۔
اسی لیے اس کو بیع الامانات میں بھی شمار کرتے ہیں. ٹرسٹ سیلز، بیع الامانات، یعنی وہ بیع جس کے اندر امانت کا تصور ہے. اب اس میں امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ وہ معلومات جو فروخت کرنے والا سیلر دے رہا ہے، قیمت خرید سے متعلق معلومات دے رہا ہے، وہ اخراجات کاسٹ کے متعلق دے رہا ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں جو معلومات دے رہا ہے اس پر خریدار اعتماد کر رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بیع الامانہ ہے. اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بیع مرابہ کے اندر آپ نے نارملی ہم فقہ کے اندر خیارات کی بحث پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خیار شرط، یہ خیار رؤیت. یہ وہ خیارات ہوتے ہیں جو جب تک کہ خریدار یا فروخت کرنے والا اپنے لیے اس خیار کی شرط نہ رکھے اس کو وہ خیار نہیں ملتا. لیکن بیع مرابحہ کے اندر ایک حق ایسا ہے خریدار کا کہ جو وہ مینشن کرے یا نہ کرے اسے وہ اختیار ملتا ہے، اور وہ ہے فراڈ کا. کہ اگر خریدار کو فروخت کرنے والے نے بتایا کہ جناب یہ قیمت خرید، یہ کاسٹ اور یہ منافع میں تم سے چارج کر رہا ہوں، بعد میں خریدار کو پتا چلتا ہے کہ جناب اس نے تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے کہا جی قیمت خرید اس نے مجھے 20 روپے بتائی تھی جبکہ اس کی قیمت خرید 15 روپے تھی. خریدار کو پتا چل گیا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے بیع مرابہ میں، تو خریدار کو یہ حق حاصل ہے وہ آئے اور بیع کو کینسل کر دے اور اس کی چیز اس کو واپس کرے اور اپنے پیسے واپس لے لے. یہ اس کو حق حاصل ہے. یا اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو پیسے واپس لے، جتنے اس سے زیادہ وصول کیے گئے ہیں وہ کہے جی مجھ سے جو زیادتی وصول ہوئی ہے وہ واپس کر. یہ کون سا خیال ہے؟ یہ تو اس کا یہ نہ خیار شرط ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، یہ اس کا حق ہے. ہاں، یہ اس کو رائٹ ملتا ہے کہ جناب اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو وہ یہ کینسل کر سکتا ہے، یعنی اس کو فسخ کرنے کا خیار حاصل ہے. اچھا، جو مرابحہ ہے عام سیل کی نسبت، عام بیع کی نسبت مرابحہ کے اندر سیٹسفیکشن زیادہ ہے خریدار کے لیے. مثال کے طور پر مسٹر اے اور مسٹر بی اگر دونوں کو ہم 1-1 لاکھ روپیہ دیں اور کہیں کہ جاؤ مارکیٹ سے ایک لیپ ٹاپ خرید کے لے آؤ، ایک آدمی جاتا ہے 1 لاکھ روپے کا مساومہ کے اوپر بیع مساومہ کے ذریعے لیپ ٹاپ خرید آتا ہے. گیا کتنے کا ہے جی؟ 1 لاکھ روپے کا. اچھا جی دے دے. اور دوسرا گیا اس نے خریدا 1 لاکھ روپے کا ہی، وہ بھی لے کے آیا لیکن وہ مرابحہ پہ لے کے آیا. گیا کتنے کا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں بھائی 90,000 کا ہے، 5,000 کاسٹ ہے، 5,000 پروفٹ چارج کروں گا، آپ کو 1 لاکھ روپے پہ مرابحہ پہ بیچوں گا. وہ مرابحہ پہ لے کے آئے. تو دونوں کے اندر جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ کس کا زیادہ ہوگا؟ وہ مرابحہ والے کا زیادہ ہوگا. مساومہ والا 10 بندوں سے پوچھو گیا یار تم نے کتنے کا لیا تھا، تم نے کتنے کا لیا تھا، وہ 10 بندوں سے پوچھ کے اپنا سیٹسفیکشن لیول کرائے گا. اس کو پھر بھی دھڑکا لگا رہے گا یا کہیں مجھ سے زیادہ قیمت وصول نہ ہو گئی ہو. مرابحہ والے کو چونکہ پتا ہے کہ مجھے اس نے ٹچ بتایا کہ اس نے خود کتنے کا خریدا، اچھا یار اتنا اس کا خرچہ ہے، اتنا اس کا منافع ہے، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، اس کا سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہوگا. تو بیع مرابحہ ہے. مرابحہ کے 2 ٹائپس بنتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مرابحہ مؤجل حمزہ کے ساتھ، اور ایک کو کہتے ہیں یہ حمزہ کے ساتھ مرابحہ مؤجل، انگلش میں اسے کہتے ہیں کریڈٹ مرابحہ، یعنی ادھار پر مرابحہ، کہ قیمت کی ادائیگی قسطوں پہ ہوگی یا بعد میں ہوگی. اسے کہتے ہیں مرابحہ مؤجل حمزہ کے ساتھ، میم واو، واو کے اوپر حمزہ آتی ہے، جیم لام، مؤجل. اور دوسری قسم ہے مرابحہ معجل عین کے ساتھ، میم عین جین لام، جیم اور لام، معجل.
تو مرابحہ معجل جو ہے وہ کہلاتا ہے کیش مرابحہ. معجل عین کے ساتھ کیش مرابحہ، اجلت کرنا، جلدی کرنا، کیش وصول کرنا، اسی لیے اس کو مرابحہ کہتے ہیں. امام مالک کے علاوہ باقی تینوں ائمہ دونوں قسموں کو جائز قرار دیتے ہیں. البتہ مالکیہ ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں مرابحہ مؤجل کو، کریڈٹ مرابحہ کو. وہ کہتے ہیں کیش ہونا چاہیے، کریڈٹ نہیں ہونا چاہیے. ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے مالکیہ نے، لیکن انہوں نے ناجائز نہیں کہا. البتہ یہ ہے کہ بے مطلق مرابحہ اور مساومہ میں مالکیہ مساومہ کی فضیلت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی مرابحہ سے بہتر ہے کہ آپ کیا کر لیں، مساومہ کر لیں. کیا فرمایا آپ نے کہ امام مالک مؤجل یا معجل؟ معجل کو وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کریڈٹ ادھار والا کام، اس میں سود کا شائبہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ جائز نہ کراہت ہے ان کے ہاں، خلاف اولا جائز قرار دیتے ہیں اسے. مختصر خلیل، پھر اس کی شرح آئی شرح مختصر خلیل للخرشی، امام خرشی نے اس کی جو شرح کی، تو وہ جو اس کے اندر انہوں نے پھر تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو بات کی ہے خلاف کی، خلاف سے مراد انہوں نے کہا کہ خلاف اولا ہے، یعنی کہ جائز ہے لیکن خلاف اولا جائز ہے. پھر آگے مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ امام مالک کے نزدیک مساومہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو مرابحہ. تو یہ ہے بنیادی تعارف بے مرابحہ کا. اس کے علاوہ میری اسی چینل کے اوپر یوٹیوب میں آپ کو مرابحہ کے اوپر لیکچر بھی، فقہ کی جورسپروڈنس جو حوالے سے اسلامک لا بزنس ٹرانزیکشنز کا، وہ لیکچر بھی مل جائے گا. بہرحال ہم آج جو پڑھیں گے، ہم یہ پڑھیں گے بے مرابحہ کا شریعہ سٹینڈرڈ، اور اس کے اندر آپ کو وہ کور بھی ہو جائے گا کہ جو نارملی بینکوں کے اندر جو مرابحہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ڈسکشن یہ ہو جائے گی ہمارے اسی سٹینڈرڈ کے اندر. Scope of the standard. This standard covers the Murabah transaction and its various stages. یاد رکھ لیں مرابحہ جو اسلامک بینکنگ کے اندر پریکٹس ہو رہا ہے اس کے 4 سٹیجز ہیں، یعنی وہ 4 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں MPO، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر، مرابحہ للآمر بالشراء اسے کہتے ہیں MPO، مرابحہ ٹو پرچیز آرڈر. اور 4 سٹیجز ہیں اس کے. پہلا سٹیج ہے پرومس سٹیج، دوسرا سٹیج ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر شاید اس سٹیج میں نہ ہوں، لیکن وہ سٹیج وائز اس کے اندر آتا ہے. پرومس سٹیج، دوسرا ہے ایجنسی سٹیج، تیسرا ہے پوزیشن سٹیج، اور چوتھا سٹیج ہے جسے ہم کہتے ہیں مرابحہ ایگزیکیوشن سٹیج، انعقاد مرابحہ، مرابحہ ایگزیکیوشن سٹیج، EXECUTION ایگزیکیوشن، EXE ایگزیکیوشن سے مراد ہے انعقاد. یہ 4 سٹیجز ہیں، ان 4 سٹیجزوں میں اسلامی بینکاری کا جو مرابحہ ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور پہلے 3 سٹیجوں تک کوئی مرابحہ نہیں ہے. مرابحہ ہوگا چوتھے سٹیج پر، یہ بات یاد رکھ لیں. نارملی اسٹوڈنٹ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے
کہ جناب مرابع کب ہوتا ہے ایم پی او میں اسلامی بینکاری کے اندر؟ ہم کہتے ہیں کہ جی چوتھے سٹیج پہ ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کے اندر 4 سٹیجز ہیں ایم پی او جو اسلامی بینکاری کے اندر مرابع ہوتا ہے۔ نارملی اس کا میں آپ کو تعارف دیتا چلوں چونکہ یہ شریعہ سٹینڈرڈ اسی سے متعلق ہے اور یہ سٹیجز کی بات کر جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ اسلامی بینکاری کا جو مرابع ہے وہ کام کیسے کرتا ہے۔